عید الفطر کے دن کیا کیا کریں؟ حجامت بنوانا، بال کٹوانا، یہ کہ انگریزی پن نہ ہو، ناخن کھنچوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا یا اس کے علاوہ جو وضو میں کی جاتی ہیں، اچھے کپڑے پہننا، نہیں ہو تو ورنہ دھلے ہوئے پہن لو، خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا، انگوٹھی وہ پہنے جو انگوٹھی پہننا جائز ہو، نماز فجر مسجد میں محلے میں پڑھنا، عید الفطر کی نماز کو جاننے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5 یا 7، ہمیشہ طاق عدد کھائیں بہتر ہے۔ اگر کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لیجئے۔ اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا تو گناہ نہ ہوگا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب یعنی ملامت کیا جائے گا۔ نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا، عیدگاہ جہاں عید نماز پڑھائی جاتی ہے۔ پیدل جانا، سواری پر بھی جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپس پر سواری میں آنے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز عید کے لیے عید کا جلد چلے جانا اور ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے واپسی آنا، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر یعنی فطرانہ ادا کرنا، خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، عید کا کوئی اطمینان، وقار اور اونچی نیچی جگہ نگاہ کیے جانا، آپس میں مبارکباد دینا، بعد نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا اور معانقہ یعنی گلے ملنا جیسا کہ عموماً مسلمان میں رائج ہے وہ بہتر ہے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہی، اور نماز عید الاضحیٰ یعنی بقر عید کے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے۔ بقر عید میں یہ تمام احکام عید الفطر کی طرح، صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ مثلا اس میں یعنی بقرہ عید میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، چاہے قربانی کرے یا نہ کرے، اور اگر کھا لیا تو قرات بھی نہیں اور منع بھی نہیں۔ اور نماز عید الفطر کو یوم افتتاح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سجدہ شکر ہے اللہ کے حضور کے مالک، تو نے ہمیں ہدایت عطا کی، تو نے ہمیں توفیق عطا کی، تیری توفیق کے بغیر سخت گرمی کے یہ روزے ہم نہ رکھ پاتے، تیری توفیق کے بغیر فاقے نہ کاٹ پاتے، تیری ہی کرم سے، تیری ہی دی ہوئی توفیق سے ہمیں صبر نصیب ہوا، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ جس نے توفیق دی، اب اسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم کھلے میدان میں، ہم مرکز میں یا مسجد میں، ہم مختلف جگہوں پر جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ مالک میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو نے توفیق دی تو روزے رکھے، تو نے توفیق دی تو گنتی کے دن پورے ہوئے، تو نے توفیق دی تو مالک تیرے ہی حضور حاضر ہوئے، اور یہ تیرا ہی کرم ہے اور تیری ہی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر دوبارہ فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اور اس پیار کی وجہ سے حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو بتایا گیا کہ میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ان کلموں کو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان کو کبھی چھوڑنا مت، ان کو کبھی ترک نہیں کرنا، اور نہ ہی ان کلموں کو کبھی بھولنا، اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اے اللہ، مجھے توفیق دے اپنی عبادت کی، مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی، مجھے توفیق دے اپنا شکر ادا کرنے کی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی اس سے توفیق مانگی، مالک نعمت بھی تو دے اور اس نعمت پر شکرانے کی توفیق بھی تو عطا کر۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میری دی ہوئی نعمت پر میرا جب تم شکر ادا کرو گے میری دی ہوئی توفیق کے ساتھ، تو میں تم سے عہد کرتا ہوں کہ میں تمہیں اور زیادہ عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، نعمت میں برکت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر کتنی خوبصورت بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکریہ ادا کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ کی چاہت نہیں ہے کہ تجھے جہنم کی بھڑکتی آگ میں ڈال دے، جو آگ تمہاری ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دے گی، تمہارے گوشت جلا کے رکھ دے گی، اور تم وہاں ذلت سہو۔ یہ تمہارے رب کی منشا نہیں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ تمہیں جنت کی بہار نصیب فرمائے۔ یہ تمہارا عمل ہے کہ تم عذابوں کو خرید رہے ہو، تم عذاب میں چھلانگیں لگا رہے ہو۔ اس کی مرضی کیا ہے، اس کی رضا کیا ہے کہ تم شکر ادا کرو، اس پر ایمان لاؤ، تو وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، تمہارے درجے بھی بلند فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ ایک دوسرے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم جہنم کے گڈھے میں گرنے والے تھے، ایک جنبش پاک کی دیر تھی کہ تم ایندھن بن جاتے۔ میری نعمت کا شکر ادا کر کے، جس نعمت نے، اس نعمت سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کی راہوں میں ڈال دیا،
تو ہمارا رب ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہمارا رب ہماری مغفرت فرمانا چاہتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، یعنی اس رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، اس کی رحمت ہے وہ اس انسان کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے، اور بندوں کو بخشنا بڑا پسند فرماتا ہے، اور وہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا کرم فرمانے والا ہے، کتنا رحیم ہے۔ بندوں پر جب بندے عیدگاہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا مزدوری دی جائے اس مزدور کو جو کام پورا کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ مالک اجر تو پورا ہی ملنا چاہیے۔ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے یہ چیخ چیخ کے جو مجھے پکارے ہوئے تھے، میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور ان کی بخشش فرما دی۔